بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر انتہائی اہم ترین تجزیہ دیا ہے صدیق جان صاحب نے، اور اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر جو حقائق ہیں وہ انہوں نے بتائے۔ آئیے پہلے ان کی بات سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار ہے وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے، جیسے عام پاکستانی متاثر ہے وہ پولیس والا بھی ایسے متاثر ہے جو حلال کما رہا ہے، اور جو حرام کما رہا ہے وہ ویسے ہی اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو بھی اس وقت کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جو حلال کمائی کر رہا ہے، جو بینیفیشری نہیں ہے اس نظام کا، جو کرپشن اور لوٹ مار نہیں کر رہا، کل کی خبر ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں مہنگائی میں تقریباً 0.67% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے ایک ہفتے میں، اور اوورال اگر آپ سالانہ بنیادوں پہ بات کریں تو 5 پوائنٹ اور سم فگر آگے آ رہی ہے، اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ تو اگر مہنگائی پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے، پہلے ہی اتنی مشکل تھی، لوگوں کی زندگی اجیرن تھی، تو کیسے لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ سکتا ہے؟ اور یہ جو پولیس کے جوان ہیں، ظاہر ہے جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، جن کے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے، ہاں وہ جو پولیس کے افسران ہیں جو کرپٹ ہیں، جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں، جن کو 10 کروڑ والا پلاٹ 10 لاکھ میں دیا گیا ہے، جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ان کی فیسیں کون دیتا ہے، تو جنہوں نے باہر پراپرٹیز بنا لی ہیں، تو وہ تو اس نظام کو سرو کریں گے، کیونکہ ان کا انحصار اس نظام کے اوپر ہے، وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں۔ یہ چور ڈاکو لٹیرے رہیں گے تو ان کا بھی کھاتا چلتا رہے گا، یہ نہیں رہیں گے تو وہ بھی نہیں رہیں گے، تو اس لیے وہ ضرور جبر اور فسادیت برپا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پولیس کے اہلکاروں کی، جوانوں کی اکثریت وہ نہیں جبر اور بربریت کرنا چاہتی۔ میں آپ کو ایک مثال یہاں پر سنا دوں، جب 18 مارچ کو عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں آئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا وہ دن جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھے قتل کرنے کا ارادہ تھا، اور جس دن ایک ویڈیو بھی میں نے بنا کے اپلوڈ کی تھی جو عمران خان صاحب نے اپنے ایک خطاب میں چلائی تھی، اور اس وقت میں ایک دوست کے والد صاحب کے جنازے سے واپس آ رہا تھا، تو مجھے کسی نے کال کی کہ عمران خان نے تمہاری ویڈیو جو ہے وہ اپنے خطاب میں چلائی ہے، تو اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب تو بچنا مشکل ہے، اور اسی دن پھر مجھے اریسٹ بھی کیا گیا تھا۔ یہ وہ والا معاملہ 18 مارچ، اس دن میں نے یہ دیکھا تھا 18 مارچ کو 2023 کی بات ہے، جب ہم وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر موجود تھے، تو میرے ساتھ ایک پولیس کا جوان موجود تھا، اور وہ پولیس کا جوان جو ہے وہ جب شیلنگ کر رہا تھا، تو جیسے اس نے گن سیدھی کی تو ایک اور جوان آیا، اور اس جوان نے اس کا بازو پکڑا، اور اس کا بازو پکڑ کے نیچے کر دیا، اور اسے کہا کہ مت یہ کام کرو، مت اپنے نہتے لوگوں کے اوپر تم شیلنگ کرو۔ تو ساتھ ہی اس نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا یار ریکویسٹ ہے پلیز یہ مطلب ذکر نہ کرنا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ظاہر ہے اب بہت پرانی ہے، اور اب اس وقت میں بات کرتا تو شاید یہ کیمروں میں دیکھ بھی سکتے تھے کون سا وہ پولیس اہلکار تھا جو یہ کر رہا تھا، لیکن وہ خیر میرے بتانے سے کیا، ان خود بھی اس چیز کا بہتر انداز ہے۔ پھر مجھے یاد ہے کہ اسی دن جب بہت زیادہ ٹکراؤ ہوا، پتھراؤ ہوا، شیلنگ ہوئی، اور پولیس کو پی ٹی آئی کے کارکنان نے پیچھے دھکیل دیا، اور ہم بہت پیچھے تک چلے گئے، تو اس وقت ہوا یہ کہ 4-5 پولیس کے اہلکار میری طرف بڑھے، اور انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ خان واپس چلا گیا؟ میں نے کہا کہ ابھی تک انفارمیشن نہیں ہے کہ واپس گیا نہیں گیا، تو وہ دعائیں دے رہے تھے عمران خان کو کہ اللہ کرے کہ وہ گرفتار نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت سے یہاں سے اللہ تعالیٰ واپس روانگی کا موقع عطا کرے۔ تو یعنی اس طرح کی صورتحال ہے کہ پولیس کے اندر بھی بہت سے پولیس کے اہلکار ہیں جو اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے جو موجودہ حکومت کی پالیسیز ہیں، اور جس طرح سے یہ پولیس ان افسران کو استعمال کر رہی ہے۔ مجھے اس حوالے سے بھی پتہ ہے کہ پولیس کا ایک جو اہلکار ہے اس کی ڈیتھ ہوئی، مطلب طبعی ڈیتھ ہوئی، یہ وہ والی نہیں جس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی، ایک اور پولیس کے اہلکار تھے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو جو افسران تھے 4-5 وہ آپس میں ایک دوسرے پر ڈالتے رہے، کیونکہ اس کا علاقہ دور تھا اس اہلکار کا، ایک کہتا تھا تم جنازے میں جاؤ، دوسرا کہتا تھا تم جاؤ، تیسرا کہتا مجھے شوگر ہے، ایک کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے، ایک کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو اس اہلکار کے جو اس کی ڈیتھ تو طبعی اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن کوئی اس کے جنازے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ پولیس کے افسران اتنے بے رحم ہیں کہ اگر کوئی اہلکار خدا نخواستہ جان سے چلا بھی جائے تو اس کے بعد کوئی اس کا ولی وارث نہیں ہوتا، نہ ہی حکومت بعد میں ان کو پوچھتی ہے۔ تو جس حکومت نے بعد میں خدا نخواستہ اگر کسی کو کچھ ہو جائے تو ان کے بچوں کو پوچھنا نہیں ہے، تو اس حکومت کو بچانے کے لیے کیسے کوئی پولیس اہلکار اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ کل کی خبر ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں مہنگائی میں تقریباً 0.67% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے ایک ہفتے میں، اور اوورال اگر آپ سالانہ بنیادوں پہ بات کریں تو 5 پوائنٹ اور سم فگر آگے آ رہی ہے، اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ تو اگر مہنگائی پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے، پہلے ہی اتنی مشکل تھی، لوگوں کی زندگی اجیرن تھی، تو کیسے لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ سکتا ہے؟ اور یہ جو پولیس کے جوان ہیں، ظاہر ہے جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، جن کے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے، ہاں
وہ جو پولیس کے افسران ہیں جو کرپٹ ہیں، جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں، جن کو 10 کروڑ والا پلاٹ 10 لاکھ میں دیا گیا ہے، جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ان کی فیسیں کون دیتا ہے، تو جنہوں نے باہر پراپرٹیز بنا لی ہیں، تو وہ تو اس نظام کو سرو کریں گے، کیونکہ ان کا انحصار اس نظام کے اوپر ہے، وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں۔ یہ چور ڈاکو لٹیرے رہیں گے تو ان کا بھی کھاتا چلتا رہے گا، یہ نہیں رہیں گے تو وہ بھی نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے وہ ضرور جبر اور فسادیت برپا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پولیس کے اہلکاروں کی، جوانوں کی اکثریت وہ نہیں جبر اور بربریت کرنا چاہتی۔ میں آپ کو ایک مثال یہاں پر سنا دوں۔ جب 18 مارچ کو عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں آئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا وہ دن جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھے قتل کرنے کا ارادہ تھا، اور جس دن ایک ویڈیو بھی میں نے بنا کے اپلوڈ کی تھی جو عمران خان صاحب نے اپنے ایک خطاب میں چلائی تھی، اور اس وقت میں ایک دوست کے والد صاحب کے جنازے سے واپس آ رہا تھا، تو مجھے کسی نے کال کی کہ عمران خان نے تمہاری ویڈیو جو ہے وہ اپنے خطاب میں چلائی ہے۔ تو اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب تو بچنا مشکل ہے، اور اسی دن پھر مجھے اریسٹ بھی کیا گیا تھا۔ یہ وہ والا معاملہ 18 مارچ، اس دن میں نے یہ دیکھا تھا 18 مارچ کو 2023 کی بات ہے، جب ہم وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر موجود تھے، تو میرے ساتھ ایک پولیس کا جوان موجود تھا، اور وہ پولیس کا جوان جو ہے وہ جب شیلنگ کر رہا تھا، تو جیسے اس نے گن سیدھی کی تو ایک اور جوان آیا، اور اس جوان نے اس کا بازو پکڑا، اور اس کا بازو پکڑ کے نیچے کر دیا، اور اسے کہا کہ مت یہ کام کرو، مت اپنے نہتے لوگوں کے اوپر تم شیلنگ کرو۔ تو ساتھ ہی اس نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا یار ریکویسٹ ہے پلیز یہ مطلب ذکر نہ کرنا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ظاہر ہے اب بہت پرانی ہے، اور اب اس وقت میں بات کرتا تو شاید یہ کیمروں میں دیکھ بھی سکتے تھے کون سا وہ پولیس اہلکار تھا جو یہ کر رہا تھا، لیکن وہ خیر میرے بتانے سے کیا، ان خود بھی اس چیز کا بہتر انداز ہے۔ پھر مجھے یاد ہے کہ اسی دن جب بہت زیادہ ٹکراؤ ہوا، پتھراؤ ہوا، شیلنگ ہوئی، اور پولیس کو پی ٹی آئی کے کارکنان نے پیچھے دھکیل دیا، اور ہم بہت پیچھے تک چلے گئے۔ تو اس وقت ہوا یہ کہ 4-5 پولیس کے اہلکار میری طرف بڑھے، اور انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ خان واپس چلا گیا؟ میں نے کہا کہ ابھی تک انفارمیشن نہیں ہے کہ واپس گیا نہیں گیا۔ تو وہ دعائیں دے رہے تھے عمران خان کو کہ اللہ کرے کہ وہ گرفتار نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت سے یہاں سے اللہ تعالیٰ واپس روانگی کا موقع عطا کرے۔ تو یعنی اس طرح کی صورتحال ہے کہ پولیس کے اندر بھی بہت سے پولیس کے اہلکار ہیں جو اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے جو موجودہ حکومت کی پالیسیز ہیں، اور جس طرح سے یہ پولیس ان افسران کو استعمال کر رہی ہے۔ مجھے اس حوالے سے بھی پتہ ہے کہ پولیس کا ایک جو اہلکار ہے اس کی ڈیتھ ہوئی، مطلب طبعی ڈیتھ ہوئی، یہ وہ والی نہیں جس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی، ایک اور پولیس کے اہلکار تھے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو جو افسران تھے 4-5 وہ آپس میں ایک دوسرے پر ڈالتے رہے، کیونکہ اس کا علاقہ دور تھا اس اہلکار کا۔ ایک کہتا تھا تم جنازے میں جاؤ، دوسرا کہتا تھا تم جاؤ، تیسرا کہتا مجھے شوگر ہے، ایک کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے، ایک کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو اس اہلکار کے جو اس کی ڈیتھ تو طبعی اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن کوئی اس کے جنازے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ پولیس کے افسران اتنے بے رحم ہیں کہ اگر کوئی اہلکار خدا نخواستہ جان سے چلا بھی جائے تو اس کے بعد کوئی اس کا ولی وارث نہیں ہوتا۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا صدیق جان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاست میں کتنے اہم ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔